بہت بڑے عالم دین ہیں، آلوسی ان کا نام ہے، انہوں نے تفسیر لکھی ہے روح المعانی۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی جنت کا ذکر آیا وہاں حور کا ذکر آیا ہے، لیکن سورہ دار میں جنت کا ذکر ہے لیکن حور کا ذکر نہیں۔ تو لکھتے ہیں کہ خدا نے کیسا معجزہ دکھایا اس آیت میں، کیسی کرامت دکھائی خدا نے کہ جنت کا ذکر ہے حور کا ذکر نہیں ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں اکرامن للفاطمہ، کیونکہ فاطمہ کا ذکر آ گیا تھا، خدا نے حور کا ذکر نہیں کیا۔ جہاں فاطمہ آتی ہے وہاں کسی اور کا ذکر نہیں ہوتا۔ بی بی پاک کی عجیب عظمت ہے۔ سورہ کوثر چھوٹی سی سورہ، اور جب تک سورہ کوثر نازل نہیں ہوئی تھی مکہ میں، اس وقت تک کفار مکہ نے سبائے معلقہ اشعار، کچھ پیارے اشعار، ان کا لٹریچر میں بڑے ماہر تھے، عرب جو تھے لٹریچر میں بڑے ماہر تھے، کچھ پیارے اشعار انہوں نے لکھ کر سونے کے ساتھ لکھ کر مکہ میں لٹکائے ہوئے تھے، خانہ کعبہ میں لٹکائے ہوئے تھے۔ لیکن جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو شرمندگی سے وہ اشعار اتار دیے گئے۔ جب جو آدمی، جو لوگ بی بی پاک کی شان میں نازل ہونے والی سورہ کا مقابلہ نہ کر سکیں تو وہ بی بی پاک کے سرداج کا خاک مقابلہ کریں گے۔ ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ امام حسین کا خطبہ شروع کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ تشریح کرتے رہیں گے۔ آپ اگر ساتھ دیں گے تو بڑا مزہ آئے گا۔ امام حسین علیہ السلام کی وصیت ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکل رہے تھے، مدینہ چھوڑ رہے تھے، اپنے نانا کا وطن چھوڑ رہے تھے، تو وصیت کی۔ اور وصیت کیوں کی امام حسین نے؟ لوگوں کو بتانے کے، لوگوں یاد رکھو، لوگوں یاد رکھو، یہ کل نہ کہنا کہ میرے نانا نے وصیت نہیں کی تھی۔ جس طرح میں آج وصیت کر رہا ہوں میرے نانا نے بھی وصیت کی ہے، میں آج کسی اور کے لیے وصیت کر رہا ہوں، میرے نانا نے میرے بابا کے لیے وصیت کی تھی۔ ہاں اگر ممکن ہے بعض لوگوں نے قلم دوات نہیں دیا، لیکن میرے نانا نے تاکید کی تھی کہ وصیت لکھی جائے۔ میں کیونکہ میں لکھ رہا ہوں، کیونکہ میں وہ حسین ہوں کہ جو نانا کی سیرت پر چل رہا ہوں، میں وہ حسین ہوں، اپنے نانا کا جانشین ہوں۔ ہو نہیں سکتا جانشین وصیت لکھے اور اس کا اصل وصیت نہ لکھے، نائب اس کا وصیت لکھے اور اس کا منوب عنہ وصیت نہ لکھے، ہو نہیں سکتا۔ امام وصیت لکھے اور اس امام، وہ امام جس کا جانشین ہے وہ وصیت نہ لکھے۔ اس لیے ہر امام نے وصیت لکھی، حتیٰ امام علی علیہ السلام اس ضربت کی حالت میں، اس مشکل حالت میں وصیت لکھوا رہے ہیں۔ وَهَذَا أَوْصَى مِنِّي إِلَىٰ كُلِّ الْمُؤْمِنِينَ، امام امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں یہ وصیت ہے میری طرف سے پورے مومنین کو۔ حالانکہ راوی کہتا ہے کہ جب امیر المومنین وصیت لکھ رہے تھے، امام کو اتنا زیادہ درد تھا ضربت کی وجہ سے کہ امام بار بار کروٹیں بدل رہے تھے لیکن وصیت لکھ رہے، لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں یاد رکھو مجھے ضربت لگی ہوئی ہے پھر بھی میں ٹھیک ٹھاک ہوش و حواس سے وصیت لکھ رہا ہوں۔ جب میں اس حالت میں ہوش و حواس میں ہوں تو کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ میرے نبی پر تہمت لگائیں، کہیں کہ نبی نعوذ باللہ ہذیان کہہ رہا ہے۔ جب میں اس مصیبت میں وصیت لکھ سکتا ہوں، میں اس مصیبت میں صحیح باتیں کر رہا ہوں اور صحیح آرڈر دے رہا ہوں، صحیح وصیت لکھوا رہا ہوں، اسی طرح میرے جو جن کا جانشین ہو وہ بھی صحیح طریقے سے وصیت لکھوا رہے تھے۔ بلکہ دماغ اس کا خراب تھا جس نے قلم دوات نہیں لایا، بلکہ دماغ اس کا خراب تھا جس نے یہ کہا نبی پر تہمت لگائی، نبی پر ہذیان کی تہمت لگائی، کیونکہ نبی معصوم ہے، جو معصوم پر الزام لگاتا ہے وہ خود اس الزام کا مورد استحقاق ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام وصیت لکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں یاد رکھو، امام ایک لفظ یاد دلوا رہے ہیں، بسم اللہ سے امام نے اپنے تمام خطبوں کو بسم اللہ سے شروع کیے، ایک لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے کہ لوگوں یاد رکھنا یہ بسم اللہ کی ابتدا ہم سے ہوتی ہے، لوگوں یاد رکھنا یہ وہ بسم اللہ ہے جس کے شروع میں با ہے، اور یہ وہ بسم اللہ ہے جو قرآن کا نچوڑ ہے، یہ وہ بسم اللہ ہے جو قرآن کی ابتدا ہے، یہ وہ بسم اللہ ہے جس کے ذریعے اگر کاموں کی ابتدا نہ کی جائے تو کام ابتر ہوتے ہیں، لیکن یہ بسم اللہ ہماری نشانی ہے۔ اور اس لیے امیر شام نے جو پہلا کام کیا مدینہ میں آ کر نا، بسم اللہ کو نماز میں سے حذف کیا، نماز سے مٹایا امیر شام۔ جب مدینہ میں آیا تو نماز اس نے پڑھی، بسم اللہ نہیں پڑھی، تو لوگوں نے کہا کہ یا امیر ام نسیت ام سرقت بسم اللہ، کیا تو بھول گیا یا تو نے چوری کی ہے بسم اللہ کی؟ کیونکہ اس امیر شام کو پتا تھا کہ بسم اللہ امیر المومنین کی نشانی ہے۔ عبداللہ بن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوا تفسیر قرآن سیکھنے کے لیے۔
مولا امیر المومنین اول شب سے لے کر صبح تک قرآن کی تفسیر کرتے رہے اور بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہ ہوئی. تفسیر مولا نے اس طرح کی، اس خلاصے کے ساتھ تفسیر کی کہ پورا قرآن سورہ حمد میں سمٹا ہوا ہے. پورے قرآن کا خلاصہ سورہ حمد ہے اور بسم اللہ پوری سورہ حمد کا خلاصہ ہے، اور با جو ہے وہ بسم اللہ کا خلاصہ ہے، اور با سمٹ کر خلاصہ بنتی ہے اپنے نقطے میں. وانا نقطہ تحت البا. لوگوں سن لو، علی با کے نیچے نقطہ ہے، یعنی قرآن کی اگر ابتدا کرنی ہے تو علی کی تمہیں ضرورت ہے، قرآن کا اگر تم نے اختتام کرنا ہے تو علی کی ضرورت ہے، اگر تفسیر تم نے سیکھنی ہے تو علی کی ضرورت ہے. علی کے بغیر نہ تفسیر ہے اور نہ قرآن ہے. پر محمد والے محمد صلوات امام وصیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ھذا ما اوصى به الحسین بن علی الی اخیہ محمد بن حنفیہ. یہ فرماتے ہیں کہ یہ وصیت ہے میری طرف سے محمد حنفیہ کو اور تمام بنی ہاشم کو. بلکہ امام اس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ میری طرف سے وصیت ہے میرے تمام ماننے والوں. اس وصیت پر عمل کریں. کس طرح فرماتے ہیں؟ ان الحسین یشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. لوگوں یاد رکھنا کہ حسین گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. یعنی شیعہ مذہب کی ابتدا توحید سے ہوتی ہے، اور شیعہ مذہب اگر توحید سیکھنی ہے تو شیعہ مذہب میں آ جاؤ، اگر توحید سیکھنی ہے تو امیر المومنین کی نہج البلاغہ کے خطبہ توحید کا مطالعہ کرو تو تمہیں پتہ چلے گا توحید کیا ہوتی ہے. ورنہ دوسرے مذاہب کے ہاں توحید ہے ہی نہیں. اصلا جس مذہب میں یہ کہا جائے کہ نعوذ باللہ قیامت کے دن خدا جہنم کو پر کرنے کے لیے اپنا پاؤں ڈالے گا، وہ کس معنی کی توحید ہے؟ اور جس مذہب میں یہ کہا جائے ابراہیم ادم کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب میں نعوذ باللہ خدا کو دیکھا ہے، تو کیا یہ توحید ہے؟ یہ توحید نہیں ہے، یہ تجسیم ہے. قرآن اس کی نفی کر رہا، لیس کمثلہ شیء، خدا کی مثل نہیں ہے. اور جو مثل جس کی نہ اسے دیکھ کیسے سکتا ہے انسان؟ لا تدرکہ الابصار، اس کو آنکھیں درک نہیں کر سکتی، وہ یدرکو، اور وہ آنکھوں کو درک کر سکتا ہے. پھر امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، محمد خدا کے عبد ہیں اور رسول ہیں. پہلے عبد ہیں بعد میں رسول ہیں. اور عبودیت کا مرتبہ ملا پھر رسالت کا مرتبہ ملا ہے میرے نانے کو. فرماتے ہیں جا بالحق من عنده، اور پیغمبر جو چیزیں لائے ہیں وہ حق ہے، پیغمبر نے جو بیان کیا ہے وہ حق ہے. پیغمبر اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن تو یہ حق ہے. پیغمبر اگر کہہ رہے ہیں حسین منی و انا من الحسین تو یہ حق ہے. پیغمبر کہہ رہے ہیں جاء الحق وزحق الباطل وان الباطل کان زہوقا تو حق ہے. پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں الحق مع علی و علی مع الحق تو یہ حق ہے. پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں یاد رکھو میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان سے تمسک رکھنا، اگر تمسک رکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اگر ان کو چھوڑ دو گے تو ناکام ہو گے. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. لوگوں پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بعد قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. پیغمبر کا یہ کہنا حق ہے، اور جو پیغمبر کے حق کو، پیغمبر کے اس کہنے کو اپنا رہا ہے وہ حق پر چل رہا ہے، جو اس کے مقابلے میں آ رہا ہے وہ باطل ہے. فرماتے ہیں ان الجنت حق والنار حق، جنت حق ہے اور نار حق ہے، دوزخ حق ہے. وسعۃ آتیۃ لا ریب فیہ، اور جو انسان پر اگلا مرحلہ آنے والا ہے اس میں کوئی شک نہیں. اللہ اگلے مرحلے میں امام اشارہ فرما رہے ہیں موت کی طرف. یعنی امام یہاں پر ایک نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ موت جو حق ہے، یہ موت وہ ہے جو مومن کے لیے ذریعہ بنتی ہے کہ ہم اس سے ملاقات کریں، اور یہ موت ذریعہ بنتی ہے منافق کے لیے کہ عذاب اس پر نازل ہو جائے. اور یہ مومن کا امیر المومنین سے اور ائمہ سے موت کے بعد ملاقات کرنا حق ہے، اور جو مومن ہوگا وہ ملاقات کرے گا، جو مومن نہیں ہوگا ملاقات نہیں کرے گا. اور مومن اس لیے بےتاب ہے مرنے کے لیے، اس لیے بےتاب ہے مرنے کے لیے کیونکہ مشتاق ہے امیر المومنین کی زیارت کا. اور منافق موت سے اس لیے ڈرتا ہے کیونکہ پر غضب آنے والا ہے، اس پر عذاب آنے والا ہے. اس لیے تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہ یہودیوں تم اگر گمان کرتے ہو اللہ کے ولی ہو تو موت کی تمنا کرو، اگر موت کی تمنا کرو گے اللہ کے ولی بھی ہوگے اور تم سچے بھی ہوگے. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور مسلم میں نقیل نے ابن زیاد کے دربار میں یہ آواز کہہ
کر یہ ثابت کر دیا کہ ہم اللہ کے ولی بھی ہیں اور سچے بھی ہیں، کیونکہ ہم موت سے نہیں ڈرتے۔